منیر نیازی اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو ہم یاد کریں. اس وقت ہمارے ساتھ میجر شہزاد نیر ریٹائرڈ صاحب موجود ہیں اور یہ شاعر بھی ہیں, فکشن رائٹر بھی ہیں, ٹرانسلیٹر بھی ہیں, کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر. آج ہم بہت دو اہم شخصیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ رپورٹ تو دیکھی ہے. میں چاہوں گی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی رپورٹ بہت اچھی بنی ہے دونوں شعراء کے حوالے سے. یہ بات درست ہے کہ منیر نیازی اور پروین شاکر دونوں پاکستانی اردو ادب کا بہت نمایاں اور معتبر حوالہ ہیں. دونوں نام. منیر نیازی 1928 میں پیدا ہوئے مشرقی پنجاب میں, اور قیام پاکستان سے پہلے کچھ ان کی شعری پہچان بن چکی تھی. ان کی نظمیں, غزلیں ادبی جرائد اور رسائل میں شائع ہوتی تھیں. دوسری طرف پروین شاکر ہیں, وہ 1952 میں اس دنیا میں تشریف لائیں اور 1994 میں ان کا اسلام آباد میں ٹریفک کے ایک حادثے میں المناک ان کی وفات ہوئی, جبکہ منیر نیازی کا انتقال 2006 میں ہوا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پروین شاکر کے پاس اپنی ادبی تحصیلات کے لیے وقت کم تھا منیر نیازی کی نسبت. دیکھیے وہ 1928 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں انتقال ہوا. پروین شاکر 1952 میں پیدا ہوئی اور 1994 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے باوجود یہ دونوں نام نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں اردو ادب کی تاریخ میں, اور یہ بھی قدرت کا ایک کہہ لیجیے اتفاق ہی ہے کہ دونوں کا جو یوم وفات ہے 26 دسمبر وہ ایک ہے. پہلے میں منیر نیازی پر تھوڑی بات کروں گا. یہ وہ وقت تھا جب اردو شاعری کے افق پر فیض احمد فیض, احمد ندیم قاسمی, نظم میں نون میم راشد, مجید امجد, اور خاص طرح کی ایک رومانٹک شاعری میں اختر الایمان, اختر شیرانی, ان ناموں کا, اور پھر ساحر لدھیانوی. یہ وہ دور تھا جس میں منیر نیازی شعر کہہ رہے تھے. شاعری بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو کچھ اختصاص حاصل ہو, جو ذرا مختلف کہے, ذرا منفرد کہے, اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اب منیر نیازی نے اداسی اور فرد کی جو کائنات میں حیثیت ہے اس کی شاعری کی. ان کے ہاں روایتی معنوں میں اس طرح نغمہ انقلاب نہیں ہے جیسا ہمیں فیض کے ہاں ملتا ہے, یا ساحر کے ہاں کیفی اعظمی, مجروح سلطان پوری, اس طرح نہیں ہے. اس کے باوجود وہ انسان کے دکھوں پر سوچتے ہیں, اور وہ سیاسی سماجی حالات سے بھی بے خبر نہیں ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, منیر نیازی کہتے ہیں, میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا, شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا. الیکشن, شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا, شہر بھر میں پھر مجھے نامعتبر اس نے کیا. تو دیکھیے کہ جو سماجی اظہار ہے اس کے باوجود منیر کے ہاں ایک عجیب طرح کی رومانویت ہے جس کے اندر اداسی گھلی ہوئی ہے. وہ روایتی معنوں میں اس طرح کے شاعر نہیں تھے جو جوڑ توڑ سے کام لیتے ہیں, خود کو نمایاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں ایک درویشی, ایک تصوف اور سمپلسٹی اور قناعت موجود تھی. میں منیر نیازی کے ساتھ مجھے چند مشاعرے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا, اور میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں جو تصویر لگی ہے اس میں میں منیر نیازی صاحب کے ہاتھوں سے ایک ایوارڈ وصول کر رہا ہوں, صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایوارڈ. اب منیر نیازی اپنی عمر کے آخر تک ادبی منظرنامے پر فعال رہے, اپنی شاعری میں, مشاعروں میں, جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ
نہ صرف اردو بلکہ پنجابی شاعری بھی کرتے تھے. کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. تو منیر نیازی کے ہاں اس طرح کی کیفیات بہت زیادہ ہیں. اچھا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں میرے صاحب, جس طرح سے بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ اس وقت ایک جو سینسٹیوٹی تھی اور بھی شاعر تھے جو شاعری کر رہے تھے اور اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے جانرا میں بہت عظیم شاعر تھے وہ, لیکن جو ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے ایک شاعر کے اندر اور ایک میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے, میں چاہوں گی آپ اس پہلو سے بھی منیر نیازی کا ہمیں بتائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو آپ نے ان کی تصویریں دیکھی, وہ ظاہری طور پہ بہت خوبصورت تھے, بہت حسن و جمال کا پیکر تھے. بے شک. پھر ان کے مزاج میں بھی ایک محبوبیت تھی. اب یہ سب چیزیں وہ ہیں جو شعری حسیت کو, جسے آپ نے سینسٹیوٹی کہا, اس کو جنم دیتی ہیں اور شاعری میں وہ گہرائی پیدا کرتی ہیں, وہ احساس پیدا کرتی ہیں جو صرف اسی کا احساس نہیں رہتا جو شاعر ہے, بلکہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا احساس بن جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منیر نیازی نے کچھ عرصہ فوج کی نوکری بھی کی. وہ نیوی میں, جب آل انڈیا نیوی تھی پاکستان بننے سے پہلے, اس میں ملازم تھے. اب فوج کوئی بھی ہو, وہ نیوی ہو, وہ ایئر فورس ہو, وہ آرمی ہو, اس کی ایک اپنی ڈسپلن لائف ہوتی ہے اس کی. تو منیر نیازی چند سال ہی میں سمجھ گئے کہ یہ شعبہ میرے لیے نہیں ہے. انہوں نے پھر نیوی کی ملازمت ترک کر دی اور اس کے بعد وہ شاعری کی طرف آ گئے. اچھا کچھ عرصہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ بھی نکالا. اب ادبی رسالے کے لیے بھی کسی جوخم سے گزرنا پڑتا ہے, تخلیق کاروں سے رابطے کرنے, پھر ان کی کھٹی میٹھی بھی سننی, جی میری غزل یہاں کیوں چھاپ دی, وہاں کیوں نہیں چھاپی, وغیرہ وغیرہ. تو چند سال بعد منیر نیازی نے سوچا کہ مجھ سے یہ بھی نہیں ہوگا. صحیح. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سر تاپا شاعر تھے. کیا بات ہے. وہ اپنے اندر باہر سے شاعر تھے. وہ طرز احساس میں بھی شاعر تھے اور طرز حیات میں بھی شاعر تھے. زندگی بھی شاعرانہ انداز میں گزارتے تھے. اب جن جگہوں پہ میں الحمرا میں ان کے ساتھ مشاعرے میں تھا, کئی دفعہ مجھے موقع ملا, تو وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہیں, اور کسی کا کوئی بہت اچھا شعر آتا تو گردن موڑ کے اس کو تھوڑی سی داد دے دی, پھر اپنی دنیا میں گم ہو گئے. پھر کسی کے ہاں کوئی چمکتا دمکتا شعر آیا, پھر اسے داد دے دی, پھر اپنی دنیا میں گم ہو گئے. تو اس ساری کیفیت نے ان کی شاعری میں وہ چیز پیدا کی کہ دیکھیے کہ آج ہم بیٹھے ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کے شعر دہرا رہے ہیں. اور فلمی گیتوں کا آپ نے ذکر کیا آپ رپورٹ میں, تو فلمی گیت بھی انہوں نے بہت اچھے, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو, اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. تو بہت اچھی شاعری ہے ان کی. ان کی کتاب ہے ایک تیز ہوا اور تنہا پھول, اس میں نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں. اور دیکھیے کہ نظم میں بھی یہ آپ تھوڑی سی بات کر لیں, پھر میں ان کی نظم نگاری پر الگ سے چند جملے اچھا میں چاہوں کہ آپ وہ جملے کمپلیٹ کر لیں, پھر ہم پروین شاکر پہ بھی آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا عام طور پہ منیر نیازی صاحب کو زیادہ تر غزل کا شاعر سمجھا جاتا ہے, لیکن میرا مطالعہ اور میری رائے یہ ہے کہ وہ اردو نظم کے بھی قابل قدر قابل ذکر شاعر ہیں. نظم کو بھی انہوں نے ایک ایسا اسلوب دیا جو ہلکا پھلکا ہے, جو سبک ہے, جس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں, بہت گہرائیاں نہیں ہیں. ہاں طرز احساس کی شدت بہت ہے. وہ کہتی ہے کھولو یہ بھاری دروازہ, میں کہتا ہوں کیوں, اس کے بعد ایک تیز ہوا اور گہری چپ کا شور. اب یہاں وہ نظم روک دیتے ہیں. انہوں نے ایک ایسا اسلوب متعارف کرایا اردو نظم میں جس میں بہت زیادہ کھول کے اور پوری لمبی چوڑی بات نہیں کرنی, بلکہ چند اشارے دے کر ایک کیفیت کے سپرد کر کے قاری کو تو آگے بڑھ جانا ہے. ان کی بہت ساری نظمیں اس ٹیکنیک کے اوپر ہیں, اور انہوں نے اردو نظم کے اندر حسیت, وہ گہری حسیت اور اداسی اور کچھ پراسراریت کا لفظ بہت اچھا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ ان کے ہاں رات, جنگل, ہوا,
چڑیل، اس طرح کے الفاظ شاعری میں ملتے ہیں. اور وہ اس سے میں ایک شعر سناتا ہوں منیر نیازی کا کہ نکلا جو چاند، اس کی کیفیت کو دیکھیے گا. نکلا جو چاند آئی مہک تیز سی منیر، میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور تھا. کیا بات ہے، خوبصورت. اچھا، جس طرح سے ابھی ہم منیر نیازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو نظم کے حوالے سے بھی ایک بہت مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن ہم دوسری جانب پروین شاکر صاحبہ کی بھی بات کریں. خوشبوؤں کی شاعرہ کہا جاتا ہے، اور خواتین نسوانیت اور جس طرح سے انہوں نے جذبات کی عکاسی کی ہے اپنی شاعری کے اندر، یہ بہت کم لوگ کر پائے ہیں ابھی تک، اور کرتے بھی ہیں. آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، پروین شاکر صاحبہ بلا شبہ اردو شاعری میں پہلی بار نسائی اور نسوانی جذبات کو، یعنی فیمنش اور فیمنسٹ دونوں طرح کے جذبات کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے. اچھا، اس سے پہلے اردو ادب کے افق پر، اردو شاعری کے افق پر ادا جعفری تھیں، اور ان سے کچھ پہلے جیسے فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، یہ نام موجود تھے. لیکن جس طرح ایک لڑکی اور بعد ازاں ایک عورت، اس کے نزاکت بھرے احساسات کو اور جمالیات بھرے احساسات کو پروین شاکر نے اپنی شاعری میں سمویا، اس طرح کم ہی کسی نے سمویا ہوگا. فہمیدہ ریاض کے ہاں ایک بلند آہنگی ہے فیمنزم کو لے کر. بلند آہنگی سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بولڈ ہو کر، بہت زیادہ چیلنجنگ وے میں بات کرتی ہیں، اور ان میں مزاحمت کی آواز بلند تر ہے. پروین شاکر دھیمے لہجے کی شاعرہ ہیں، دھیمی بات میں اپنی بات پہنچا دیتی ہیں، دھیمے لہجے میں اپنی بات پہنچا دیتی ہیں. اور ان سے کچھ پہلے ایک تھی فارسی شاعرہ فروغ فرخزاد، ان کا نام تھا فروغ فرخزاد. فرخزاد نے فارسی شاعری میں عورت کی آواز کو بہت زیادہ بلند کیا، اور اس کا پوری دنیا میں غلغلہ تھا. پروین شاکر کے ہاں اور فروغ فرخزاد کے ہاں بہت ساری مماثلتیں ہیں. جس طرح انہوں نے فارسی میں عورت کے اندر چھپے ہوئے جذبات و احساسات کو زبان دی، جو اس سے پہلے شاعری کا حصہ نہیں تھی. میں نے ادا جعفری کا نام لیا، ان کے ہاں بھی یہ احساس موجود ہے، لیکن پروین شاکر نے شاید زیادہ شدت سے، زیادہ گہرائی سے اس احساس کو اپنی شاعری میں بیان کیا، اور اس طرح کے شعر دیے. مطلب اب ان کی بے باکی دیکھیے کہ آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو. آج کی معاشرت میں ذرا یہ شعر رکھ کے دیکھیے کہ اپنے محبوب کی آمد پر ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ آمد پہ تیری عطر و چراغ و صبح نہ ہو، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا. کہ میں، تم آئے ہو تو میں عطر کا بھی بندوبست کروں گی، چراغ بھی جلاؤں گی، اور صبح یعنی میں کشی کا بھی بندوبست کروں گی جب تم آؤ تو اس طرح کے احساسات اور جذبات جو عورت کے ہاں ہوتے تھے لیکن ان کو زبان نہیں ملی تھی، وہ پروین شاکر نے بہت خوبصورتی سے بیان کیے. منیر نیازی اور پروین شاکر کے دو اشعار میں ذہن میں رکھ کے آیا تھا ضرور کہ دونوں میں ریل کا ذکر ہے، اور طرز احساس میں دیکھیے کہ مماثلت کیسی ہے. پروین شاکر کہتی ہیں کہ ریل کی سیٹی میں کیسے ہجر کی تمہید تھی، ریل کی سیٹی میں کیسے ہجر کی تمہید تھی، اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا. واہ. اور منیر نیازی کہتے ہیں کہ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا. کیا بات. تو اب ان دونوں اشعار سے جو ریل کے موضوع پر ہیں، آپ کو ان دونوں شعراء کے جذبات کا موازنہ کرنے میں، کمپیریزن کرنے میں آسانی ہوگی کہ منیر کے ہاں درد کی کیفیت کا ایک ایسا احساس ہے جو بیک وقت خارجی بھی ہے. ریل کی سیٹی بجی، باہر کی دنیا میں ریل کی سیٹی بجی، ہوا کچھ اندر داخلی دنیا میں دل لہو سے بھر گیا. کیا بات ہے.
اور جو پروین شاکر ہے وہ بالکل ایک لڑکی جس طرح سوچتی ہے کہ جب میں اسے ریلوے اسٹیشن پر رخصت کرنے گئی تھی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ہجر اتنا بھاری پڑے گا مجھ پر، تو جب ریل کی سیٹی بجی، کوچ کا اشارہ ہوا تو گھر آ کر وہ چلی گئی، تو گھر آ کے پتہ چلا ہو یہ تو کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اچھا میرے صاحب، چونکہ میرا وقت کم ہے، ہم نے ان دونوں شاعروں کو یاد تو کیا، آپ خود بھی ایک شاعر ہیں، رائٹر ہیں، میں چاہوں گی ان دا اینڈ ہمیں بریک پر جانا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کچھ اپنا سنائیں ہمیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں کہ میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے، اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے، نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا، کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھ بھال کرے، کلام کر کہ میرے لفظ کو سہولت ہو، کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو، تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے، نہ گزرے وقت کا پوچھے نہ آنے والے کا، کوئی سوال کرے بھی تو حسب حال کرے۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ ہونٹ ہوں کہ تبسم، سکوت ہو کہ سخن، وہ ہونٹ ہوں کہ تبسم، سکوت ہو کہ سخن، تیرا جمال ہر ایک رنگ میں کمال کرے۔ اور میں اس کا پھول ہوں نیر سو اس پہ چھوڑ دیا، میں اس کا پھول ہوں نیر سو اس پہ چھوڑ دیا، وہ گیسوؤں میں سجائے کہ پائمال کرے۔ کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔